السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور بہت سے مسائل یعنی گراؤنڈ اب اتنی آسان نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے حوالے سے توہین عدالت کی درخواست کی سماعت جسٹس آصم حفیظ کی کورٹ میں میرے دفتر نے. پھر آپ کو پتہ بڑی خبر جو ہے جیل ٹرائل روکنے کا حکم جاری کر دیا لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے. پھر جو ضمانت کا کیس ہے نیب کا 190 ملین اور توشہ خانہ والا، اس میں بڑے برہمی کا اظہار کیا ہے. اب کیا وہ برہمی کا اظہار واقعی ہے یا صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، اس پہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. باقی ضمانتیں 9 مئی کے حوالے سے لاہور میں بھی مل رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے، لیکن یہاں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چیزیں منطقی انجام کی طرف پہنچ چکی ہیں. سب سے پہلے جو میں جس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا وہ والا معاملہ جو ہے، میں چاہوں گا کہ بہتر رہے گا جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو اسکینڈل تھا، اس میں نیب نے ریمانڈ کے لیے جیل روانہ ہونا تھا اور وہاں جا کے جسمانی ریمانڈ. اب جسمانی ریمانڈ بڑی حیران کن بات ہے. جسمانی ریمانڈ جب آپ جیل کے اندر ہو تو عموماً انکوائری یا انویسٹیگیشن وہیں ہوتی ہے. اگر یہ لے کر جاتے ہیں تو پھر تو بہت سے سوالات اٹھیں گے وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن اگر یہ ہو گیا ہے، میرے تک جب تک انفارمیشن تھی اس وقت تک تو ایسی حالات اور واقعات سامنے آئے نہیں تھے. لیکن اس میں جو سب سے زبردست بات ہے وہ ضمانت. آپ کو پتہ ہے کہ جب 5 اگست کو عمران خان توشہ خانہ کے کیس میں گرفتاری ہوئی تھی اور غیر قانونی گرفتاری تھی، ہر ایک کو پتہ ہے جس طریقے سے جس بھونڈے طریقے سے گرفتاری کی گئی، جس طریقے سے کیس چلایا گیا، ٹرائل چلایا گیا، بہت سے سوالات ایسے جنم لیتے ہیں چونکہ عدالتیں اپنے ایک سٹائل سے چل رہی ہیں اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ جو دائرہ اختیار طے نہیں کر رہی اور انڈیو لیوریج مل رہی ہے اپنا عمران خان کے خلاف. اور یہ امپریشن پہلے تو صرف اپنا آپ سسپیشنس کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ صرف خدشات کی حد تک تھا، لیکن اب تو بات بڑی واضح طور پر ثابت ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ضمانتیں ہوئیں باقی 9 مئی کے حوالے سے تو ہو گئی تھی. القادر اور نیب کے حوالے سے عدالت نے سماعت ملتوی کی تھی اور بڑا سیدھا سا ہے، ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے جیل میں ہونے کی وجہ سے خارج ہوئی تھی. اس باقی اور وجہ کوئی نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے میرٹ پہ سنا جائے، باقی میں آ گئی ہیں تو یہ بھی حق بنتا ہے کہ یہ آئے. لیکن آج انہوں نے جو گرفتاری ڈالی ہے اس پہ سوال اٹھایا کہ آپ سارا کچھ بتاتے رہے ہیں. شرمندہ اور معذرت کی ہے نیب نے، لیکن کیا وہ جو معذرت ہے عدالت اس کو قبول کرتی ہے؟ اور سوال بڑا واضح ہے، جب تک یہ والا فیصلہ نہیں ہو جاتا کیا نیب وہ جو گرفتاری ہے وہ جسٹیفائی کر سکے گی؟ یہ وہ سوال ہیں. دیکھنا پڑے گا. فیصلہ محفوظ ہو گیا، یہ فیصلہ وہ عام فیصلوں کی طرح محفوظ رہتا تھا، اس کا فیصلہ بھی جلدی آ جاتا ہے کہ نہیں. انتظار تو رہے گا ہم سب کو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سب سے اہم سماعت ہے میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب پہ، اس پہ لوگوں کو بہت یقین ہے ان جج صاحب پہ. اب دیکھنا میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے نا، اب لوگوں کو ٹرسٹ بہت زیادہ ہے. اوپن کورٹ میں سماعت اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ہے. یہ جو جج تعینات ہوا ہے اس کی جورسڈکشن ہے کہ نہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب ایڈوکیٹ نے بہت اچھے بہت بہترین دلائل دی ہیں اور اٹارنی جنرل نے دلائل کا آغاز کر دیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز سماعت کر رہی ہیں اور ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے. خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب ہے کہ اوپن کورٹ نہیں ہے. جیسے اور فرد جرم عائد کی گئی، اس میں بھی اوپن کورٹ کی کارروائی نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے میاں گل حسن آرڈیننس عدالت کو ٹرائل کی کارروائی سے متعلق آگاہ کیا. وفاقی کابینہ نے، یہ بڑا زبردست معاملہ ہے، وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کے جیل کے ٹرائل کی منظوری دی. وفاقی کابینہ کی جیل ٹرائل منظوری کا نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے پیش کر دیا گیا. وہ نوٹیفیکیشن ہم دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تمام ٹرائل اور اوپن کورٹ میں ہوں گے تو اس طرح یہ ٹرائل غیر معمولی ٹرائل ہوگا. یہ بڑا اہم سوال ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات ہیں کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ دراصل ہوا کیا ہے. میں اب یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، میں تمام متعلقہ جو ہے نا جی اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کا، بھائی آپ آئے ہیں ریکارڈ لے کر آئے ہیں. اب اٹارنی جنرل آپ کو پتہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے دوست ہیں، لیکن چونکہ کیسز وہ کرتے رہے ہیں عدالت کی معاونت اسی کانٹیکس میں ہونی چاہیے. مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک جو امپریشن ہے وہ اس امپریشن کو بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب دینے کی ضرورت ہے. جیسے سب کے سوال تھے، وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی. کیا وجوہاتی کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی ہے؟ سب سے اہم سوال ہے کہ یہ منظوری سے پہلے ہونے والی عدالتی کارروائی کا سٹیٹس کیا ہوگا. اور بڑا اہم سوال ہے. نگران حکومت ہے، نگران حکومت
نگران حکومت کا کام صرف الیکشن کرانا ہے، اور جو جس طرح کے یہ کام کر رہی ہے تو بہت سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سیکشن 230 جب اس وقت امینڈمنٹ کی تھی جاتی ہوئی پارلیمنٹ میں نے بڑے سوال اٹھائے تھے، اور یہ نگران حکومت کا جو کانسیپٹ ہے اس نے اس ملک کی جمہوری روایات میں تباہی کا کردار ادا کیا۔ 18ویں ترمیم میں جو بہت سی چیزیں ہیں، الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے میں سوال اٹھا چکا ہوں، پھر چیئرمین نیب کے حوالے سے میں معاملات اٹھا چکا ہوں، پھر اسی طرح جو نگران حکومتیں جو بنانی ہیں ملی بھگت کے ساتھ، ایک جانے والا اور آنے والا، یہ بھی سوالات ہیں جو وہ سارا اٹھ رہے ہیں۔ کب کن حالات میں کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل ٹرائل ہوگا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ 5 گواہ اس وقت بھی جیل میں بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے موجود ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ نے بتایا، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ بعد نظر میں تینوں نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کے متعلقہ رول کے مطابق نہیں، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے جج صاحب نے جو اٹھایا۔ اٹارنی جنرل صاحب شاید میں زیادہ بول رہا ہوں، ایک جج کو زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، جج صاحب نے کہا ویکینڈ پر مجھے اس کیس بارے میں قانون پڑھنے کا موقع ملا ہے، بہت زبردست بات کی ہے۔ ہمارے ریڈر آپ کو این جی اے پی جیسے جوڈیشل یہ جو ہے نا اہم اجلاس کا فیصلہ فراہم کریں گے۔ سائفر کیس ٹرائل کرنے والے جج کی تعیناتی ایگزیکٹو کی طرف سے کی گئی، ہمارے چیف جسٹس سے مشاورت ہی نہیں گئی، لیکن تعیناتی ایگزیکٹو نے کی ہے۔ آپ جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ پیش نہیں ہونا چاہیے۔ اندرا گاندھی کے کیس میں بھی ٹرائل جیل میں ہوا تھا، جب فیصلے کو اس بنیاد پر چیلنج کیا گیا تو عدالت کو بچایا جائے، وہاں میڈیا کی بھی اجازت تھی، بڑا سوال ہے۔ وہاں بھی ایک سابق وزیر اعظم کا کیس تھا، یہاں بھی ایک سابق وزیر اعظم کا کیس ہے۔ دستاویز کے مطابق ATC جج کی تعیناتی ایگزیکٹو نے کی، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جج صاحب اصولی طور پر تو رہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق ATC جج کی تعیناتی بھی ایگزیکٹو نے کی ہے، چیف جسٹس نے سے رائے لی گئی، لیکن یہ پروسیس ایگزیکٹو نے شروع کیا، انہوں نے مکمل کیا۔ اندرا گاندھی کیس کا جیل میں ہوا، لیکن وہاں BBC اور تمام جرنلسٹ کو کور کرنے کی اجازت تھی، وہ بھی سابق وزیر اعظم کا ٹرائل تھا، اور یہ بھی سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ہے، اور سائفر کیس کی سماعت ہو گئی۔ بڑا اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہم استغاثہ کے بارے میں اور یہ فرد جرم عائد ہونے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اور عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست جو ہے نا یہ لگائی نہیں جا رہی، اور یہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ آج جناب جسٹس قاضی فائزہ کے سامنے 2-3 کیسز ایسے آئے اب جو انہوں نے اٹھائے ہیں، میں چاہوں گا پہلے ذرا میں وہ بات کر لوں تو زیادہ بہتر رہے گا، یعنی تاکہ میں آپ تک بتا سکوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو امپریشن دیا گیا کہ جناب آپ فوجداری جج نہیں، بھائی سپریم کورٹ میں کوئی فوجداری جج کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ سپریم کورٹ میں فوجداری جج کا جو کانسیپٹ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے نا، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو آپ کو جواب دینے ہیں۔ اور منشیات کیس کا ہے، سپریم کورٹ میں خاتون سے منشیات برآمدگی کیس کی سماعت، جس کا سوالات کا جواب وکیل پر برہمی کا اظہار کیا۔ اب جناب کہنا چھوڑ دیں، سوالات کا جواب دیں۔ ہم کون ہیں؟ بادشاہ سلامت ہیں؟ یہ چیز جیسے جناب قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں درخواست ضمانت چلانے کے لیے عدالت کو جدوجہد کرنی، 3 بار پوچھ چکے ہیں کہ چلان کہاں ہے، ٹرائل میں اب تک کچھ ثابت نہیں ہوا۔ یہ وکیل بتاتے ہیں کیا قانون میں لکھا ہے کہ اس کا چلان جمع نہیں ہونا؟ ایسا نہیں تو کہیں نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے، اور یہ فوجداری جو کیس ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اور دیوانی تو وہ چل ہی رہے، میں باقی دیوانی میں کی طرف نہیں چلتا، لیکن ایک جو ہے نا فیض آباد نے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں، اور جسٹس قاضی فائزہ، جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ 3 رکنی بینچ 9:30 بجے سماعت کرے گا۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا 20 نومبر کو، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت کا جائزہ لیا جائے گا، اور اعتراضات کا بھی غور کیا جائے گا۔ تحریری فیصلہ جو ہے فیض آباد دھرنے کا وہ جاری کر دیا ہوا ہے۔ فیض امین پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، درخواست دار وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتا ہے، اور شکایت پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ جو جنرل ظاہر فیض امین کے خلاف ٹاپ سٹی کے مالک معیز احمد نے اختیارات سے تجاوز کی درخواست دی تھی۔ اب اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں، یہ 3 صفحوں کا جو فیصلہ ہے، ہیومن رائٹ کیس ہے، یہ 2023 کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو سوالات ہیں وہ بڑے وضاحت کے تحت کہ کیا کچھ کیا ہے، تو بہت سے سوالات بہت سے سوالات نے یہ سامنے اب آ چکے ہیں۔ اب اس کو سامنے رکھ کے اب یہ فیصلہ کرنا ہے۔ میں بیک گراؤنڈ پہ یہ دس ایپلیکیشن the applicant will be at liberty to avail of the above aforementioned any other legal remedies in accordance with law۔ قانون کے مطابق باتیں بڑی ہم نے کی ہیں، لیکن ہم نے یہی کہہ دیا یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے، اگر کچھ لینا بھی ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ تو یہ خوش فہمی مت رہیے گا، تو اگر یہ ایسا کچھ کرنا پڑے گا تو پھر کل سوالات بہت سے اٹھیں گے۔ اور 5 صفحہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہیومن رائٹ کیس کے حوالے سے وہ بھی بڑا واضح طور پر دے دیا ہے کہ کیا کچھ ہونا ہے، سپریم کورٹ کے رولز کیا ہیں، اور فیض آباد دھرنے کے کیس کو، اور جسٹس اطہر ملانا، اور جو بڑی زبردست جو بات کہی ہے کہ اللہ انہوں نے ہیومن رائٹ سیل کے حوالے سے جو کہا کہ یہ سیل کیسے قائم ہوا،
اس کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے. اس سے پبلک انٹرسٹ کے کیسز بہت متاثر ہوں گے. میں بتا دوں آرٹیکل 184(3) جو ہے نا پہلے ہی کمپرومائز ہو چکا ہوا ہے. ہمارے ہاں سپریم کورٹ اس طرح سے کام نہیں کر رہی جو 2005 سے ہیومن رائٹ. پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی بہت سخت ضرورت ہے, اور اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں لے کے جائیں گے تو بہت سے سوالات اٹھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے ہمارے ہاں بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم ہو سکے جو انڈیا میں فراہم ہوتا رہا ہے؟ سوال بڑا واضح ہے. اس طرح نہیں ہو رہا, اور ہیومن رائٹ سائل ہونے کے بعد تو ویسی نا امیدی سی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. ٹرائل رک چکا ہے عمران خان صاحب کا سائفر کا, اور سماعت جو ہے وہ جمعے کے لیے آئندہ جمعے کے لیے ملتوی کر دی ہے انہوں نے. اور اس میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سے گواہان جو ہیں جن کے بیانات لیے ہیں عدالت کے اندر. صرف ایک بیان ہوا ہے گواہ کا, اور اس کے اندر جو باتیں ساری آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور گواہ کا نام ہے اقرا اشرف کا بیان جناب مکمل ہوگی. حسیب بن عزیز کا ابتدائی بیان قلم بند کر لیا ہے. یہ اسے ہم کہتے ہیں ایگزامینیشن چیف کراس جو ہے وہ بعد میں ہوگا. مزید سماعت جمعہ تک کے لیے ملتوی ہو گئی. اور یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ کیس ضمانت بحالی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہوگا. جیسے عامر فاروق صاحب ہیں, فیصلہ محفوظ اگر انہوں نے کرنا ہو تو پھر پتہ نہیں کتنا وقت لگاتے ہیں. یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.